مجالس تفسیر قرآن اور ذکر اہل بیت آج 15 رمضان المبارک اور 15ویں تقریر آپ حضرات بروز جشن حضرت امام حسن مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں آپ حضرات، اور ہم تفسیر میں سورہ الحمد پیش کر رہے ہیں سبحان اللہ کہ جہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ بے شک بے شک، کیا کہنے کی بلا، وہ رحمان و رحیم ہے بے شک اور آخرت کے روز کا مالک ہے، بے شک بے شک اور یہ کہو کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں بے شک اور مدد کے لیے اسی کو پکارتے ہیں، بے شک بے شک اور کہو کہ ہمیں دین کے اس راستے پر قائم رکھ بے شک، جو ان کا راستہ ہے، واہ واہ واہ، جو نعمت والے لوگ، کیا کہنے کی بلا، جو نعمت والے لوگ ہیں، جن پر ہم نے اپنی نعمتوں کو اتارا اور ان پر ہم نے نعمتوں کی نوازشیں کی، بے شک، ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پہ اللہ غضبناک کیا ہوا کہنے، واہ واہ، کہنے کی بلا، اور جو گمراہ ہو گئے۔ کیا کہنے، ہم نے نعمتیں دی ہیں، نعمتوں کی بارش کی ہے۔ بے شک، اصطلاحاً ہم اپنی اردو میں دونوں عربی کے لفظ اس مقام پر اولاد کے لیے بولتے ہیں۔ جب بیٹا ہوتا ہے تو کیا ہم کہتے کہنے ہیں کی بلا، کیا کہنے، بیٹا نعمت ہے، واہ 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 واہ، اور جب ہم بیٹی کے لیے کہتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹی رحمت۔ کیا کہنے کی بلا، تو اب سرکار کے گھر میں یہ دونوں نعمتیں ہیں، کیا کہنے کی بلا، کیا کہنے، رحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے۔ نعمت کی شکل میں دونوں نواسے ہیں بے شک بے شک، اور رحمت کی شکل میں پیغمبر کی بیٹی ہے۔ کیا کہنے کی بلا، سبحان اللہ، اب جس گھر میں بھی بیٹی ہو تو کیا رحمت ہے، کہنے کی بلا، جیے، جس گھر میں بیٹا ہو وہ نعمت ہے، واہ 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 واہ، لیکن ہر بیٹا آپ سے ہے، کیا کہنے، آپ اپنے بیٹے سے نہیں۔ بھئی کیا کہنے کی بلا، واہ 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 واہ، یہ نعمت ہی اور ہے بھئی واہ 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 واہ، جس کے لیے نبی نے کہا کہ میں حسن سے ہوں، حسن کیا کہنے کی بلا، واہ میں حسین سے ہوں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے کی بلا، جیے، تو جہاں سرکار یہ کہیں حسین و منی و انا منی، بے شک، واہ واہ، یہی حدیث امام حسن کے لیے بے شک، کیا کہنا، کہ حسن مجھ سے ہیں، بے شک، میں حسن سے، کیا کہنے، حسین مجھ سے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے کی بلا، کسی نے سرکار سے کہا کہ اولاد کو ہم بہت محنت سے پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، لیکن وہ اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو ہماری نہیں رہتی، کیا کہنے کی بلا، واہ ایسا کیوں واہ، ہے؟ بے شک، لیکن آپ کے ہاں آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ہر حال میں وفادار ہے۔ بے شک بے شک، پیغمبر نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری اولاد تم سے ہے، کیا کہنے، اپنی اولاد سے نہیں۔ اب یہ معرفت کی باتیں بے شک کی بلا، جی، ظاہر ہے کیا کہنے، سنائی تو اپنوں ہی کو جاتی ہیں، بے شک کی بلا، کیا کہنے، لیکن اب غیر بھی سننے لگے ہیں۔ کیا کہنے، اب غیر کا میں کیا کروں؟ کیا کہنے، یہ لفظ غیر بھی اسی سورہ الحمد میں ہے، کیا کہنے کی بلا، واہ 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 واہ، بھئی کیا کہنے کی بلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین واہ کا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے کی بلا، اور یہ بھی سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ غیر میں 3 نقطے بھئی ہیں، کیا کہنے کی بلا، واہ 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 واہ، بھئی واہ 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 واہ، تو کم سے کم 3 تو غیر ہوتے ہیں، کیا کہنے کی بلا، 3 تو غیر ہوتے ہیں۔ اب 3 میں جو بھی آ بھئی جائیں کیا کہنے کی بلا، کیا کہنے، غیر کو سمجھنا ضروری ہے۔ کیا کہنے کی بلا، کیا کہنے، مثلا اب 3 کو کہاں تلاش کیا کریں؟ کہنے، تو اب جو شادی کرتا ہے کوئی کیا کہنے، تو شادی سے پہلے
وہ لڑکی بھی غیر ہوتی ہے، کیا کہنے، اس کا باپ بھی غیر ہوتا ہے، اس کی ماں بھی بھائی غیر واہ ہوتی واہ واہ ہے، واہ تو تین چیزیں تو غیر ہیں۔ کیا کہنے قبلہ، پھر نکاح ہو جاتا ہے تو اپنائیت ہو کیا جاتی ہے، کہنے، لیکن اس وقت تک اپنائیت نہیں ہوتی جب تک ایک اولاد نہ ہو۔ کیا واہ 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 واہ، اب رشتہ یوں بنے گا کہ شادی کے بعد بیٹا ہوا تو اب بیٹا باپ کے گھر میں پوتا ہے، ماں کے گھر میں نواسا ہے، واہ 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 واہ، ادھر نانا اور نانی ہیں، ادھر دادا اور دادی، کیا کہنے بیچ میں قبلہ، ماں ہے۔ اب اگر اولاد نہ ہو تو رشتہ ناقص رہ جائے، کیا کہنے قبلہ، رشتہ ناقص رہ جاتا ہے، کیا کہنے قبلہ، اور اگر طلاق ہو جائے تو پھر اسی طرح تینوں سے غیر، نہ بیوی رہی، نہ بیوی کی ماں، ساس رہی، اور نہ بیوی کا باپ کیا کہنے، خسر رہا۔ کیا کہنے قبلہ، تو اس طرح کم سے کم 3 کی تعداد تو غیریت میں ہوتی واہ ہوتی ہے۔ واہ واہ قبلہ، کیا کہنے، تو جو میں نے یہ کہا کہ غیر سے مراد آپ انٹرنیشنل طور پر مشرکوں کو، کافروں کو، سب کو لے سکتے کیا ہیں کہنے قبلہ، کہ فیس بک پر دنیا کی ہر قوم ایک دوسرے کی بات سن رہی ہے، واہ، تو اب اس میں کوئی کسی بات کا برا نہ مانے، بے شک بے شک اس لیے کہ وہ باتیں جو ہم 1400 سال سے کر رہے تھے بے شک، فیس بک کی وجہ سے سب سننے لگے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر آپ سن رہے ہیں کیا اور کہنے، وہ اثر آپ لے رہے ہیں، کیا کہنے، ان اثرات کے ذمہ دار ہم ہیں۔ کہنے قبلہ، کیا کہنے، کیا کہنے، ہمیں یہ معلوم ہے واہ واہ کہ واہ، چاہنے والوں پر جو اثر ہوتا ہے اس اثر سے ہم واقف ہیں، بے اس شک لیے کہ وہ قبلہ، اس آیت سے واقف ہیں، واہ، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ یہ محبت اللہ نے مانگی ہے، بے شک، نبی نے مانگی ہے۔ اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ امت سے کہو واہ واہ واہ، کہ ہمیں اپنے قربا کے لیے مودت چاہیے۔ واہ 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 واہ، اب جہاں محبت مودت مانگی جا رہی ہے، واہ واہ واہ، اللہ کہہ رہے ہیں ان سے مانگ لو، واہ، تو کوئی مستقبل قوم کا اللہ بھی دیکھ رہا ہے واہ واہ واہ، اور سرکار بھی دیکھ رہا ہے کیا کہنے قبلہ، کہ بعد میں کیا ہونا ہے، کیا کہنے تاکہ قبلہ، ان کو تنبیہ کے طور پہ زیر بار کر دو کہ اگر یہ اس دن واہ مالک یوم الدین، واہ واہ واہ، اگر یہ کہیں ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ محبت کرنا ہے، تو کم از کم آیت سامنے کر کے یہ کہا جائے واجب کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اس کے بعد کیا کیا تم نے، کیا کہنے قبلہ، واہ 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 واہ، کیا کیا؟ کیا اب کہنے اس کا جواب 1400 سال کی امت کے پاس کیا ہے؟ بے شک قبلہ، کیا کیا کہنے، ہے؟ اس لیے دامن بچائیے ان سے واہ، جنہوں نے اس آیت کے خلاف کام کیا، کیا کہنے قبلہ، اس آیت کے خلاف کام کیا ہو۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ پہچاننا مشکل ہے کہ نعمت والے کون ہیں۔ بے شک، ساری نعمتیں آل محمد کے پاس ہیں۔ بے شک قبلہ، کیا کہنے، کون سی نعمت ہے جو اللہ آل محمد کو نہیں دے رہا؟ واہ 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 واہ، پھر سمجھ لیں، کھانا، رزق، دولت، مکان، زمین، یہاں پر اس نعمت کا ذکر نہیں ہے۔ مادیت کی نعمتیں نہیں ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں جو کسی کو نہیں مل سکتی۔ بے شک، ان کو ملی ہے نعمت کہ یہ رسول کے کاندھے پر ہیں حسن اور حسین، یہ نعمت کسی کو نہیں ملی۔ کیا کہنے قبلہ، اول نماز ہے، نبی نماز میں ہیں، لیکن پشت پر حسن اور حسین ہیں۔ یہ نعمت کسی اولاد کو نہیں ملتی کہ کسی کی اولاد کے لیے نماز کو روک دیا جائے، سجدے کو طول کیا جائے۔ ایسی نعمت ہے حسن اور حسین کہ اللہ کہتے ہیں سجدے کو طول دو، اس لیے کہ نماز عبادت ہے، حسن اور حسین نعمت ہے۔ کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے قبلہ، واہ، پرورش جی ہیں، کسی بچے کی، واہ کسی بچے کی آل محمد کے علاوہ واہ، کسی بچے کی پرورش نبی کی گود میں نہیں ہوئی۔ بے شک، کیا کہنے، اس میں تو کوئی روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو ضعیف سی نہیں ہے۔ کیا کہنے، بھائی واہ واہ اس میں کیا کریں گے؟ کیا کہنے، نبی کی گود میں، نبی کی تربیت میں پلنے والے
کیا کہنے کہ لوگ کیا کہنے قبلہ کتنے لوگ ہائے ہائے آپ بتائیے واہ واہ کیا واہ کہنے قبلہ زیادہ سے زیادہ 6 بے شک بے شک 6 سے زیادہ نہیں بے شک 6 سے زیادہ نہیں ہیں بے شک بے شک کہ جو دوش پہ رہے ہوں سینے پہ سو ایک فاطمہ ہے ایک حسن ہے ایک حسین ہے ایک زینب ہے ایک ام کلثوم 6 سے زیادہ ساتواں تو کوئی ہے ہی نہیں صحابہ تو کوئی ہے نہیں اب مسئلہ یہ آئے گا کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میری تربیت کا شاہکار کیا کہنے قبلہ کیا اور جب کہنے ایک امت کا وہ سردار ہو تو پوری امت سے یہ چاہے گا کہ امت داد دے کیسا پالا ہے کون ہے دنیا میں جو اپنے بچے کو پال کر داد نہیں چاہتا کہ دیکھیے کیسا میرا بیٹا نکلا ہے اور کیسی میری بیٹی ہے کیا ہے کوئی جواب آج بھی انسان کی فطرت ہے تو نبی میں کیوں نہ چاہتے کہ جیسے ہم نے علی کو پالا ہے اب آپ علی کو ایرو غیروں سے ملاتے رہیے اس لیے نبی نے کہا کیا فاطمہ کا جو مرتبہ ہے کہ کسی اور کا ہو کسی انٹرویو میں میں نے یہ بات بتائی ہے کہ اہل سنت کی مشہور کتاب جو روزمرہ کے شریعت پر چلنے کے آداب ہیں اس پر بیشتی زیور تھانوی صاحب کی کتاب ہے اس میں جہاں خواتین کے مسائل انہوں نے لکھے جب شروع کیا اس باب کو خواتین کے باب کو تو یہاں سے شروع کیا کہ پیغمبر نے فرمایا دنیا میں 4 عورتیں سب سے افضل ہیں ایک جناب آسیہ ایک جناب مریم ایک جناب خدیجہ ایک جناب سیدہ اور پھر فرمایا ان چاروں میں سیدہ سب سے اب اگر کوئی اس بات کو نہیں مان رہا یہ کتنی بڑی نعمت امت کو ملی ہے گویا پھر فاب ای آلاء ربکما تکذبان نعمت ہے جب کہہ رہے ہیں رسول اللہ کہ یہ آیت آئی ہے اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم اللہ کی اطاعت کرو نبی کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو تو جابر بھی پوچھ رہے ہیں ابو ذر بھی پوچھ رہے ہیں اولی الامر کون ہے کہ یہ سامنے جو علی آ رہا ہے یہی اولی الامر ہے اور ان کے 11 بیٹے ایک ایک نام بتایا نبی نے کہ اس کے بعد یہ اور امام مہدی پر رک کر کہا میرا بیٹا مہدی نہیں آئے گی قیامت جب تک کہ وہ نہ آ جائے عدل و انصاف سے دنیا کو نہ بھر دے کتابوں میں لکھا ہوا کیا کہنے قبلہ چوکنا کیا پریشانی کیا ہے نیا نہیں بن پائے گا دین 1400 برس پہلے جو پیغمبر نے کہا تھا وہی مورخین محدثین نے لکھا ہے اب کچھ چینج نیا نہیں ہوگا کہ اس صوبے میں چینج کر لو وہاں چینج کر لو اندورے میں سندھ چینج کر لو اندورے میں پنجاب پشاور اب چینج کچھ نہیں ہوگا جتنا دین ہے بس اتنا ہی ہے اب چاہے شیعہ رہو یا سنی دین اتنا ہی ماننا ہے حسن اور حسین سردار جنت ہیں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اس پہ کوئی حدیث نہیں آئے گی کسی نے کبھی ذرا سی جسارت کر لی تھی ان کا کہ بھئی حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں لیکن اور بھی 2 نام ہیں وہ جنت کے بڈھوں کے سردار ہیں تو کسی نے کہا کہ کیا پیغمبر کی یہ حدیث نہیں پتا ہے تمہیں ہو کے جائیں گے تو دیکھیں بنائی ہوئی چیز میں آدمی پھنس جاتا ہے جنت جوان کیا کہنے جوان اور جنت میں سب جوان ہوں گے ان کے سردار حسن اور حسین سردار نہ بدلیے گا دنیا میں تو سردار بدل لیے اب آخرت میں نہ بدلو بھائی سردار اس لیے کہ یہاں تو آپ کی چل گئی وہاں آپ کی نہیں چلے گی تو سردار ہے وہی رہیں گے وہاں آپ کے بنائے سردار نہیں ہوں گے یہاں آپ اپنے رہنما خود بنا لیتے ہیں وہاں آپ کی نہیں چلے گی وہاں جو کہہ دیا ہے پیغمبر نے وہ بہت پرورش تربیت اس سینے پر جس سینے پر قرآن آیا جس شانے پہ مہر نبوت تھی اسی کعبے پر سوار ہوئے اسی کاندھے پہ سوار بے شک تو ان کی عظمت سمجھو بے شک ان کی عظمت سمجھو کہ آ رہے ہیں نکلے ہیں اجرے سے پردے میں پیر الجھا ہے شہزادے کا خطبہ دے رہے ممبر پہ فوراً خطبہ چھوڑا
کہنے اور دوڑ کر گود میں اٹھایا. کیا کہنے قبلہ بابا بعد میں کسی نے کہا آپ نے خطبہ روک دیا کیا نواسے کہنے؟ کی آمد پر. کہاں میں دیکھا جو میں دے رہا تھا یہ خطبہ ہے اور جو گرنے والا تھا وہ قرآن ہے. قرآن صامت ہے, قرآن ناطق ہے, بولتا ہوا قرآن حسن اور حسین ہے. جب بولیں گے تو قرآن بولے گا, قرآن خاموش ہے. حسین بولے تو قرآن بولے گا. سب دے کر دستخط کر کر کاغذ دے کر خطبہ دیا. ممبر پہ بیٹھے, مجمع بہت تھا, اور پھر اس کے بعد بتایا کہ میں کیا ہوں, تم جسے مادی حکومت سمجھ رہے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں. میں کیا ہوں, میرے پاس پاور کیا ہے. اور پھر شروع کیا, میں چاہوں تو آسمان کو زمین بنا دوں, میں چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دوں, مغرب کو مشرق کر دوں, اور میں چاہوں تو عورت کو مرد کر دوں, مرد کو عورت کر دوں. کسی نے بیچ سے بڑبڑانا شروع کیا. وہ لوگ مڑ کے دیکھنے لگے. آپ نے فوراً کہا وہ یہی کہنا چاہ رہا تھا, آپ کیسے مرد کو عورت بنائیں گے. بول پڑا, درد نہیں کا بول پڑا. فوراً حسن نے کہا ارے یہ عورت مردوں کے مجمع, اب جو اٹھا تو عورت تھا. کیونکہ یہ آپ نے سنا ہی نہیں, آپ معرفت ہی نہیں رکھتے کہ یہ واقعات کیا ہیں, تو میں آپ کو کیا سننی سے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. حسن نے یہ خطبہ دیا اور اسی وقت نمونہ بھی دکھا دیا. جب چاہیں حیات بدل دیں. اس کے زمانے کے مالک ہی, ان کے سطح میں دنیا بنی ہے. جنت اور جہنم سب حوریں اور فرشتے سب ان کے دامن کا ایک جھٹکا ہے. بس انہوں نے دامن جھٹک دیا اور سب کچھ بن گیا. حدیث نور پڑھ لیجئے, اتنی تفصیل میں جا نہیں سکتا. مختصر تقریریں آن لائن آ رہی ہیں, نمبر پہ تشریف فرمائیں. جی قبلہ بے شک بے شک, سبحان اللہ. اور مولا علی کے دور میں 7 سال کے امام حسن ہیں اور پہلو میں بیٹھے ہیں. آنے والا سوال کرتا ہے, کیا کہنے, سوالات پوچھتا ہے. سچ اور جھوٹ میں کیا فرق ہے, کیا کہنے, زمین اور آسمان کا فاصلہ کیا ہے, کیا کہنے, وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے پر بھاری ہیں. کیا کہنے. مولا علی نے فرمایا میں جواب دوں یا میرے بیٹا. اس نے آنے والے نے کہا مجھے جواب چاہیے. آپ نے کہا بیٹا حسن جواب دو. امام حسن نے فرمایا سچ اور جھوٹ میں 4 انگل کا فرق ہے. یہ سامیہ ہے اور یہ باسرہ ہے. باسرہ سچی سچ ہے اور یہ سامیہ جھوٹی جھوٹ ہے. اور جو تو نے کہا زمین و آسمان میں فاصلہ کتنا ہے, ایک نگاہ کا فاصلہ, ایک نگاہ کا. پورے تھیوری دے دی کہ لائٹ کی رفتار کیا ہے. نگاہ لائٹ ہے, نور ہے, نور یوں جاتا ہے. ابھی یہاں کی نگاہ اتنی دیر لگی کا یہ فاصلہ ہے, نگاہ کا فاصلہ. کیا کہنے. پوچھا تھا قوس قزح کیا ہے, کہا قوس قزح 7 رنگ ہے. کیا کہنے, 7 رنگ ہے. اگر بارش سے پہلے ہو تو اس کے معنی بارش ہو, اور بارش کے بعد ہو تو سمجھ لو کہ قحط پڑے گا, بارش نہیں ہوگی. ایک چیز سمجھا رہے ہیں. اور 10 چیزیں تو ان کو پوچھی ہیں تو وہ 10 چیزیں جو ایک دوسرے سے بھاری ہوتی چلی جاتی, ایک دوسرے پہ سخت ہوتی جاتی. دنیا میں سب سے زیادہ سخت پتھر ہے, پتھر سے زیادہ سخت لوہا ہے. اس لیے کہ لوہا پتھر کو کاٹ کے ریزہ ریزہ کرتا ہے, لیکن لوہے سے زیادہ سخت آگ ہے اس لیے کہ آگ لوہے کو گلا دیتی ہے. لیکن آگ سے زیادہ سخت پانی ہے اس لیے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. لیکن پانی سے زیادہ سخت وہ بادل ہیں جو اپنے اندر پانی لیے رہتے ہیں. لیکن بادلوں سے زیادہ سخت ہوا ہے جو بادلوں کو بجھا لے جاتی ہے. ہوا سے زیادہ سخت وہ فرشتہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہوا ہے. لیکن وہ فرشتے سے سخت ملک الموت ہے جو اس فرشتے کی بھی روح قبض کریں گے. لیکن ملک الموت سے سخت موت ہے جو ملک الموت کو بھی نہ چھوڑے گی. لیکن موت سے زیادہ سخت میرا پروردگار ہے جس کے قبضے میں موت ہے. بات پتھر سے چلی تھی توحید پہ ختم ہو پلایا ہے. اس طرح امت کو دور سکھایا ہے. کیا کہنے کے بعد اب غلاموں کو شہزادوں میں ملا دینا, طرح طرح کی کہانیاں لکھنا. جب آپ نے وہ اصول پڑھے ہی نہیں, وہ شرائط پڑھی نہیں کہ کاغذ پہ شرطیں کیا لکھی گئی. اس لیے کہ آپ
آپ نہیں جانتے، کیا کہنے قبلہ، آپ کو یہ علم نہیں آتا، یہ علم پڑھیے بے کہ شک۔ حکومت کا طریقہ کیا ہے، کیا کہنے قبلہ، حکومت کے اصول کیا ہیں، معاہدے کس طرح ہوتے ہیں، معاہدوں کی کتنی قسمیں ہیں۔ بھائی یہ کہہ دیا آپ نے سلو ہو گئی، ارے بھائی سلو بغیر شرط کے نہیں ہوتی، ہر چیز میں شرط ہے، تو یہ بھی تو دیکھیے کہ کس شرط پر ہوئی ہے، کیا کیا شرطیں لکھی گئی ہیں۔ کیا کہنے، حکومت تجھے دے رہے ہیں، ایسی کوئی آسان بات ہے حکومت اٹھا کے دے دی، شرطیں ہیں، قرآن و سنت پہ چلنا ہوگا۔ کیا کہنے قبلہ، میرے باپ پہ جو تبرہ ہوتا ہے نا علی پر، وہ بند کرنا ہوگا، بے شک بے شک، وہ بند کرنا ہوگا۔ اور اگر تو بزیدہ کے کرے گا تو وہاں نہ کرنا جہاں بنی ہاشم موجود ہو، اس سے بڑے اخلاقیات کیا سکھا کے بے شک بے شک، وہاں نہ کرنا، انہیں اذیت ہوگی جہاں بنی ہاشم ہو۔ بے شک بے شک، اور دیکھ بصرے اور کوفے کا جو خراج آتا ہے وہ تو نہیں لے گا، وہ میرے پاس آئے گا۔ بے شک بے شک، شرط ہے اصل کی، اگر چاہیں تو 2 صوبوں کا خراج نہ دیں، پورا عرب دے رہے ہیں نا، حکومت دے رہے بے ہیں، شک، ان کی شرط ہے تو نے کاغذ بھیجا ہے، واہ واہ واہ، کرتاسے ابیض وائٹ پیپر تو نے بھیجا ہے، کہ تو نے بھیجا ہے تو شرطیں تو حسن کی چلیں گی۔ کیا کہنے، اب یہ کہنا کہ پیسے معاویہ سے لیتے تھے، معاویہ سے نہیں لیتے تھے، خود حسن کے پاس 7 باغ اتنے بڑے تھے کہ معاویہ کی 7 پشتوں نے ایسے باغ نہیں دیے تھے۔ بے شک، کیا کہنے قبلہ، اسی عرب میں، اسی عرب میں کیا وہ کہنے، جناب سیدہ کے باغ تھے اور 7 کے نام موجود ہیں، بے شک بے شک، اس کا وصیت نامہ جناب سیدہ لکھ گئی تھی۔ بے شک۔ اگر فدق بھی ہوتا تو بہت بڑی جاگیر حسن، اسی باغات کی آمدنی سے دسترخوان امام حسن، بے شک، کیا کہنے، اور یہ راتوں دن کا دسترخوان تھا، ہفتے مہینے کا نہیں تھا۔ کیا کہنے، صبح سے شام، شام سے رات ہو جاتی، روٹیاں پکتی رہتی، بے شک، سبیل لگی رہتی، بے شک، آنے والے مسافر کھاتے رہتے، کیا کہنے، اور دسترخوان امام حسن مشہور تھا، بے شک، کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ بے شک، حسن جیسا سخی کوئی عرب میں کیا گزرا ہی کہنے نہیں۔ قبلہ، واہ واہ ایک واہ، سے ایک بڑھ کر اس خاندان میں سخی، سب سخی، حسن سخی، حسین سخی، ان کے باپ علی سخی، دادا سخی، ماں سخی، پورا خاندان سخاوت والوں کا۔ بے شک قبلہ، کیا تو کہنے، خاندانی شرافتیں جو کہ ہاشمی دسترخوان سے حسن تک آئیں، تو پردادا کا دسترخوان حسن نے قائم رکھا۔ کیا کہنے قبلہ، واہ واہ اب واہ، آپ کہیں گے وہ دسترخوان اب کہاں گیا؟ کیا کہنے، جو چاہنے والا ہے وہ دسترخوان بچھائے بیٹھا، امیر ہو یا غریب ہو، وہ جمادی الثانی ہو تو دسترخوان، بے شک بے شک، وہ جشن ہو آمد کا 14 اور 15 رمضان تو واہ دسترخوان۔ واہ واہ اب یہ واہ، دسترخوان رزق کے لیے بھی ہے، دعاؤں کی مقبولیت کیا کے لیے کہنے بھی ہے۔ قبلہ،